السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قابل صد احترام سامعین، معزز ناظرین کرام، ہر طرح کی حمد و ثنا، پاکی اور بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا۔ بیش بہا درود و سلام کا تحفہ نازل ہو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہو آپ کے رفقا پر، آپ کے اصحاب پر، جن کی انتھک کوششوں، بے پناہ محنتوں کے بعد ہم تک اور آپ تک اسلام اور اسلام کی صاف ستھری تعلیمات پہنچی، دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچی۔ سامعین مکرم، سورۃ البقرہ کی جس آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر بیان فرماتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم ایمان لے آؤ، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طرح سے وہ لوگ ایمان لائے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ یہاں مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح ایمان لانے کو کہا گیا۔ آج ہمارا ایمان، آپ کا ایمان، دنیا والوں کا ایمان کیسا ہے؟ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، عقائد میں خرابی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور اپنے اعمال و کردار کی اصلاح کرتے تھے۔ سامعین مکرم، گزشتہ درس میں سیرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں ہوئی تھی۔ آج کے اس درس میں اسی شخصیت کے زندگی کے درخشاں پہلو اجاگر کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی اور ہم سب کو مل کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے رب کریم، میں سخت مزاج ہوں، مجھے نرم مزاج بنا دے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والیاں خواتین جو تھیں، ان کے تعلق سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ جب کوئی شخص ہجرت کرتا تو ان کے پاس جاتے، کہتے کہ کہاں جا رہے ہو؟ اپنا گھر بار وطن چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ایسا مت کرو۔ یعنی ان کے دل میں نرم گوشہ تھا اسلام کے لیے، لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو مکے کی وادیوں میں صحابہ کرام کے نعروں کی آواز بلند ہوتی ہے، وادیاں گونج اٹھتی ہیں۔ وہ صحابہ کرام خوش خرم تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آسمان کے ملائکہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے خوش ہوتے۔ آئیے میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر طاقتور تھے۔ ان کی طاقت کا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا۔ ان کے دوستوں نے ایک بار
چمڑے کو بھگو کر حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ کھڑا کیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ نہیں ہو پایا کہ ہمارے دوستوں نے ہم کو کہاں کھڑا کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، آپ ان کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ چند دوستوں نے مل کے اس چمڑے کو کھینچنا چاہا، چمڑا اپنی جگہ سے پھٹ گیا، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف چشم فلک نے ایسا عظیم حکمراں نہیں دیکھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے ہیں عبد الرحمن الاوسط، انہی کے اولادوں میں سے ہیں۔ مصر جہاد میں گئے اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے نبیذ پی لی۔ پہلے سے اندازہ نہیں ہو پایا کہ اس کے اندر نشہ ہے، خمار پیدا ہو جائے گا، چنانچہ نشہ طاری ہونے لگا۔ حضرت عبد الرحمن فاتح مصر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان سے کہا کہ ہم نے نبیذ پی لی ہے، ہمارے اوپر حد قائم کی جائے، اور اگر آپ نے حد قائم نہیں کیا تو میں آپ کی شکایت اپنے والد محترم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروں گا۔ چنانچہ حد قائم کرنے سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر فاتح مصر کترا رہے تھے۔ جب عبد الرحمن نے اس طرح کی بات کی تو تیار ہو گئے، ان کو اپنے گھر میں بلا کر ان کے اوپر حد قائم کیا۔ جب اس حد کے واقعے کی پوری خبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی ہے تو فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے عبد الرحمن کو اپنے گھر میں کیوں حد قائم کیا، بلکہ عام مسلمانوں کے اوپر جہاں حدوں کو قائم کیا جاتا ہے آپ کو وہاں حد قائم کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن الاوسط کے اوپر دروں سے حد قائم کیے، اور اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی، پھر چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ کون تھے؟ یہ ایسے حکمران تھے جو عدل و انصاف کے خوگر تھے۔ آئیے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ غربا، مساکین، حاجت مند، ضرورت مند ایسے ہی مسافروں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے تھے۔ انہیں احساس تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر ہمارے عہد خلافت میں کوئی اونٹ دوا کے بغیر مر گیا تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کیا جواب دوں گا۔ آئیے میں آپ کو بتا دے چلوں، رات کا وقت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ مدینے کے باہر گشت کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے، پہنچے وہاں پر ایک خاتون ہے جو چولہے پر ڈیگچی چڑھا کے رکھا ہے، پانی کھلکھلا رہا ہے۔ پوچھے کیا ہے اس کے اندر، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ خاتون نے جواب دیا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم ان بچوں کو ایسے بہلانے پھسلانے کے لیے پانی کو ابال رہے ہیں، پانی کو گرم کر رہے ہیں۔ چنانچہ لوٹ کے واپس آتے ہیں، اپنے غلام اسلم سے کہتے ہیں کہ بیت المال کا دروازہ کھول کے اور جو ہے آٹا، گھی، چاول، جو ضرورت کی چیزیں تھی لیے۔ اسلم سے کہا، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اسلم، ان ضروریات کی چیزوں کو ہمارے پیٹھ پر لاد دو، ہم لے کے جائیں گے اس کو۔ غلام کہتے ہیں نہیں، ہم کو دیجیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انت تحمل وزری یوم القیامہ، کہ اے غلام، اے اسلم، کیا تم قیامت کے دن ہمارے بوجھ کو تم اٹھا سکو گے؟ چنانچہ لے کے جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کھانا پکاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں۔ جب بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ آتی ہے، واپس آتے ہیں، کہتے ہیں صبح آنا اور ان بچوں کے لیے کچھ وظائف مقرر کر دیا جائے گا۔ یہ انصاف تھا، یہ خبر گیری کرتے تھے، رات بھر گشت کرتے تھے۔ اور ایسے ہی ایک واقعہ اور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، مدینے کے باہر گئے
ایک خیمہ دیکھا، ایک نوجوان اپنا سر جھکائے نیچے بیٹھا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اے نوجوان ماجرا کیا ہے؟ اور خیمے سے رہ کر سسکنے کی، درد ذہ میں جو آواز آتی ہے تکلیف کی، اس طرح کی آواز آ رہی تھی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ جو ہے ہماری بیوی کو درد ذہ ہے، بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہے، اس لیے درد ہو رہا ہے، اس لیے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، گھر واپس آتے ہیں اور کچھ ضروریات کی چیزوں کو لیتے ہیں، اور اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقد میں تھی۔ چنانچہ اپنے بیوی کو لیا اور گئے وہاں پر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بنانے میں مصروف ہو گئے، اور اتنے میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا امیر المومنین اپنے دوست کو بیٹے کی بشارت سنا دو۔ جب وہ نوجوان امیر المومنین کا نام سنتا ہے کانپ اٹھتا ہے، گھبرا اٹھتا ہے ہمارے خوف کے مارے ڈر کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح جو ہے لوگوں کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرتے تھے، خبر گیری کرتے تھے، اور ایسے ہی مدینہ میں گشت کر رہے ہیں، بیٹی اور ماں کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹی اٹھو دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی کہتی نہیں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم جاری ہوا ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہ ملایا جائے۔ ماں کہتی ہے کہ اس وقت کہاں عمر بن خطاب دیکھ رہے ہیں؟ وہ بیٹی کہتی ہے کہ اگر عمر بن خطاب نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ پوری واقعات کو، پوری گفتگو کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، دروازے پر نشان لگا کے آتے ہیں، پھر صبح جاتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد اس بیٹی سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نکاح ہوتا ہے۔ یعنی وہ بیٹی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بہو بن کر کے آتی ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر گیری کرتے تھے، اپنے عہد خلافت میں اس طرح لوگوں کے ساتھ احسان سلوک اور اچھائی کا معاملہ کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ جب مکمل طور پر اسلام نافذ ہو گیا تو وہی مصر کے لوگ آئے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا کہ دریا کے اندر پانی نہیں آ رہا ہے، یہاں پر ایک ایسا رواج چلا آ رہا ہے کہ جب بھی دریا کے اندر پانی نہیں آتا ہے تو لوگ جو ہے نئی نویلی تمہاری لڑکی کو دریا کے بھیٹ چڑھاتے ہیں۔ چنانچہ ہم بھیٹ چڑھانا چاہتے ہیں تاکہ پانی آئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا، اسلامی حکومت ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر بھیجا، وہاں سے لیٹر آتا ہے لکھ کر کے، قاصد کو لیٹر دیتے ہیں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جانا یہ لیٹر عمر بن عاص کو دے دینا، کہہ دینا کہ دریا کے اندر ڈال دے۔ کیا لکھا تھا؟ لکھا یہ تھا کہ دریا اگر تو اپنی مرضی سے بہتی ہے تو پھر تجھے بہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں پر بہتی ہے تو دریا بہہ جا، دریا بہہ، لوگوں کو پریشانی سے نجات دے۔ چنانچہ آج تک وہ دریا خشک نہیں ہوا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اہم کارنامہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم فیروز جو ایرانی نسل کا تھا، وہ جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھورا پیٹ میں گھونپ دیتا ہے اور آپ گر پڑتے ہیں۔ فجر کی نماز جماعت کے لیے آگے بڑھے، جیسے اس نے حملہ کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو مسلح پر کیا۔ اس قدر خون بہہ گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے ہوش ہو گئے، اور اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے بیٹے، جب میری روح نکل جائے جانا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا، ان کو میرا سلام کہنا کہ عمر نے اجازت چاہیے کہ میں بھی اپنے انہی دونوں ساتھیوں کے بغل میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی. انہوں نے اپنا حسب منشا ظاہر کیا کہ عمر بن خطاب نے اس طرح کہا ہے. کہا ٹھیک ہے میں اجازت دیتی ہوں. وہ جگہ میں اپنے لیے خاص رکھی تھی لیکن میں آج اپنے اوپر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں. چنانچہ آئے گھر پہ. کہا ابا جان خوش ہو جائیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی ہے. کہا بیٹے کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر خوف کے مارے اجازت دی ہے کہ امیر المومنین کا حکم ہے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے. کہا جب میری وفات ہو جائے تو ایک بار اور جانا کہنا کہ عمر جو اجازت چاہتے ہیں اگر وہ اجازت دیں گے تو جو ہے مجھ کو وہاں دفن کر دینا. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ آپ سنتے جائیں یقیناً دن اور رات ختم ہو جائیں گے لیکن ان کے واقعات ان کے حالات زندگی جو ہم سب کے لیے درس عبرت ہے نصیحت کا مقام ہے ختم ہونے والا نہیں ہے. اسی زخمی ہونے کے دوران لوگ آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زخموں سے چور ہیں. کہتے ہیں کہ آئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے. آپ کے بیٹے نے نبی کے ساتھ غزوات میں شرکت کیے ہیں تو آپ اپنے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کو خلیفہ نامزد کر دیں. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں بلکہ میں وہ ہمارے بیٹے عبداللہ کو طلاق دینی نہیں آتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمیں کیا جواب دوں گا. اللہ پوچھے گا اے عمر تو نے خلافت کہاں چھوڑی ہے؟ اپنے گھر میں چھوڑ کے آئے ہو. لہذا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کیا جواب دے سکتا ہوں. نہ شان عمر ہے نہ فکر غزالی کہاں سے میسر ہو پھر شان علی. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جار برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ اگر اس کائنات کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی دوسرا عمر پیدا ہو جائے تو اس دنیا سے شرک و کفر منکرات و خرافات اور اس طرح سے جو اسلام مخالف ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. کفر کا نام و نشان مٹ جائے گا. باقی رہے گا تو صرف اسلام باقی رہے گا. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات زندگی تھے. اور جیسا کہ میں نے سورۃ البقرہ کی آیت کی تلاوت کی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا انہی کی طرح انہی صحابہ کرام کی طرح اگر ہمارا ایمان ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہم بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. میرے بھائیو آج دنیا کے اندر جس قدر خرافات پائے جا رہے ہیں جس قدر ذلت و رسوائی ہے مسلمانوں کے اوپر ہر جگہ رسوا ہو رہے ہیں محض اسلام ہمارا ایمان ان جیسا نہیں ہے. ان واقعات کے بیان کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ لوگوں اپنے دلوں کو نرم کرو اپنے بھائیوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے اچھا برتاؤ کرو بہترین حسن سلوک کرو ایک دوسرے کے لیے اسلام کا اچھا پیغام جانا چاہیے. اس واقعے سے میرے بھائیوں میرے بزرگوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم خود بھی منکرات سے باز رہیں غلط کاموں سے باز رہیں اسلام کے سچے پکے توحید کے شہدائی بنے اور ہم انہیں سیرت مطہرہ پر چلنے کی کوشش کریں. اور جس طریقے سے صحابہ کرام چلے جس طریقے سے عشر مبشرہ چلتے تھے جس طریقے سے خلفائے راشدین نے اسلام کو اپنایا اسی طرح ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اے میرے مولا ہمارے ملک کے جس کسی حصے میں جس کسی مقام پر بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے اے مولا اپنی رحمت سے ان مقامات پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. الہ العالمین ہمارے وہ بھائی جہاں کہیں دنیا کے کسی بھی گوشے میں کسی بھی خطے میں پریشان حال ہے اے میرے مولا ان تمام بھائیوں کی جو ہے مدد فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.